بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں؟ پہلا رشتہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم سلسلہ نسب ساتویں پشت پر مرہ ابن کعب پر ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب عبداللہ ابن عثمان ابن عمر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب، تو حضرت مرہ ابن کعب کے اوپر جا کر دونوں کا سلسلہ نسب جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سکے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں، کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ یعنی اپنی بابی حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جس سے ایک بیٹا محمد بن ابو بکر پیدا ہوا۔ انہیں مصر کا جو ہے وہ نگران مقرر کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن سے ایک بیٹا یحییٰ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے محمد بن ابو بکر، ان کی پرورش بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد بن ابو بکر کے بارے میں فرماتے تھے کہ محمد ابو بکر کی پشت سے میرا بیٹا ہے۔ کان علی علیہ السلام یقول محمد بنی من ظہر ابی بکر، تو عموماً جس شخص سے نفرت یا عداوت ہوں تو اس کی بیوہ سے نکاح نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی اپنی عزت جو اس کے نکاح کے اندر دی جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائی کی شہادت کے بعد اپنی بیوہ بابی کا نکاح پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، پھر ان کے وصال کے بعد حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح جو ہے وہ یعنی ان کی بیوی کا نکاح اپنے ساتھ جو ہے وہ کیا، اور ان کے جو بیٹے تھے محمد، ان کی پرورش بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمائی۔ چوتھا رشتہ یہ بنتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ ان کے داماد تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ پانچواں رشتہ یہ بنتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام زین العابدین بن حسین بن علی، یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ خالہ زاد بھائی تھے۔ کیسے بھائی؟ کہ اچھا پہلے تو یہ کہ اس سے ایک اور رشتہ بھی معلوم ہوا کہ حسین بن علی اور محمد بن ابو بکر یہ آپس میں ہمزلف تھے، کہ فناحل ابن الحسین شاہ زنان منہما فاولا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کی دو شہزادیاں وہ قید ہو کر آئیں، جن میں سے شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جہاں بانو کا نکاح حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو ایک کا نکاح جو ہے حضرت شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور دوسری شاہ جہاں بانو جو ہیں ان کا نکاح محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو یہ دونوں آپس میں ہمزلف ہوئے، اور اس طرح قاسم بن محمد بن ابی بکر اور امام زین العابدین بن امام حسین بن امام علی المرتضیٰ یہ دونوں آپس میں وہ خالہ زاد جو ہے وہ بھائی بنے تھے۔ چھٹا رشتہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پڑپوتی تھیں ام فروا بنت اسماء بنت عبد الرحمن کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے امام باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی سے ہوا، جن سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد لگے، یعنی پر نانا جو ہے وہ ہوئے۔ یہ وہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نام سے جو ہے وہ شیعہ فقہ جعفریہ جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیں، جہاں پر ابو بکر صدیق اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی محبت ہوں کہ رشتہ داریاں نسل در نسل چل رہی ہوں، تو وہاں پر ایک دوسرے کے بارے میں کیسے جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ تہمت لگاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو بکر صدیق کا محبت کا عالم یہ تھا کہ اپنے ایک بیٹے کا نام بھی انہی کے نام سے منسوب کر کے رکھا، ابو بکر رکھا، جو ہے کربلا کے اندر جو ہے جن کو بعد میں شہید کیا گیا۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھنا یہ ان سے محبت کی دلیل تھا۔ اسی طرح یہ نام رکھنے کا سلسلہ یہاں تک نہ رکھا، بلکہ ائمہ نے اپنی اولادوں کے نام کو بھی ابو بکر کے نام پر رکھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کرام کا مکمل گھرانہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے نام سے کیسی والہانہ محبت کیا کرتا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے کربلا کے اندر شہید ہوئے، ایک حضرت علی الاکبر تھے، ایک عبداللہ صبی، ایک تیسرے کا نام تھا جو ہے وہ ابو بکر تھا۔ تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے آپس کے اندر کتنی محبت تھی۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بھی ابو بکر تھی۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بیٹے کا نام بھی جو ہے وہ ابو بکر ہی تھا، جو شیعہ جن کو اپنا 7واں امام جو ہے وہ مقرر مانتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم جو ہے انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نام ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی کے اوپر رکھا ہوا تھا، جن کا نام تھا عائشہ، جس کو یہ شیعہ حضرات 10واں امام مانتے ہیں۔ علی بن محمد بن ہادی انہوں نے بھی اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ایک بیٹی کا نام جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان کے نام نامی اسم گرامی کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو جو دعوت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر نام نہیں رکھے جاتے، وہاں پر رشتہ داریاں نہیں کی جاتی۔ تو صحابہ کرام کی یا اہل بیت کرام کی آپس میں رشتہ داریاں اور اپنے اولادوں کے نام خلیفہ اول بلا فصل کے نام پر رکھنا، آپ کی شہزادی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک کے اوپر نام اپنی بچیوں کے رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحابہ اکرام، اہل بیت اکرام، اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تمام جو ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح جو ہے اپنے ذہن بالکل صاف اور پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ کل میں نے بتایا تھا، حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ جو شخص صحابہ کرام یا اہل بیت کرام میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا پیار اور محبت نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اگر اسے سچا پیار ملتا تو وہ صحابی اور اہل بیت کرام کا ہر فرد جس کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طرف ہے، اس سے واقعی دلی طور پر عقیدت اور محبت رکھتا، کبھی بھی اپنے دل کے اندر بغض اور عداوت نہ رکھتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض و برکات ہمارے سینوں کے اوپر جاری ساری فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔